اور ساتھ ہی ساتھ پکچر لیکس کو لے کر بھی کہا جا رہا تھا کہ نہ جانے کون لوگ وہ عناصر اس میں ملوث ہیں جو یہ خبریں باہر لے آتے ہیں، جے آئی ٹی کے بیانات باہر لے آتے ہیں، جے آئی ٹی کی ایکٹیویٹیز سے متعلق میڈیا کو رپورٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر ایک مخصوص سیاسی حلقے کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو لے کر مسلم لیگ نون کی طرف سے خاصی تنقید کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ واٹس ایپ کال کا بھی ایک معاملہ تھا، ایک اخبار میں خبر چھپی، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے اس تمام تر معاملے کو عدالت میں لے جایا گیا اور عدالت کی جانب سے اس پر واضح جواب دے دیا گیا تھا اور اس معاملے کا سارا ڈراپ سین وہیں ہو گیا تھا۔ یہ اہم معاملہ ہے، عدالت میں معاملہ چل رہا ہے۔ پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کی طرف چلتے ہیں۔ کامران خان صاحب، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ واٹس ایپ کال کا ڈراپ سین ہوا، سپریم کورٹ تک گئے مسلم لیگ نون کے لوگ، اور اس کے بعد اب پکچر لیکس پر بھی جسٹس اعجاز افضل صاحب یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا یہ اہم دن اور یہ اہم ریمارکس، آپ کا کامنٹ؟ جی، یہ ایک امپورٹنٹ شکایت ہے، بلکہ سب سے سنگین شکایت تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کی جانب سے کی گئی حسین نواز کی تصویر کے حوالے سے جو لیک ہوئی تھی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں جو سب سے اہم سوال تھا اور جو سب سے زیادہ شکوک کا اظہار کیا جا رہا تھا اس کا جواب دے دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس شخص کا نام اور اس حوالے سے تمام معلومات جس نے یہ لیک کی تھی، یہ تصویر جاری کی تھی، وہ مشتہر کر دی جائے، وہ عوام کے تک اس کی آگاہی پہنچا دی جائے۔ اس طرح سے یہ اس میں جو پراسراریت تھی وہ اب ختم کرنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس لحاظ سے یہ ایک حکومت کی ایک بڑی شکایت جو تھی وہ اس کا حل نکل آئے گا کہ اس شخص کا نام اور شاید اس کے ادارے کا نام بھی جو ہے وہ اب جاری ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا بہت اہم حکم ہے، جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم حکم ہے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ظفر حجازی، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور یہ معاملہ وہی ہے جس حوالے سے ان پہ الزام ہے کہ اس پورے معاملے میں ریکارڈ کی ٹیمپرنگ ہوئی ہے یا ان کے حکم کے ذریعے کیس کو بند کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ابھی سامنے آئی، اور اس حوالے سے دونوں واقعات بہت اہم ہیں۔ ایک کا حکومت کی جو شکایت تھی اور حکومت کی جو سب سے بڑی خواہش تھی کہ فوٹو لیک کرنے والے کا نام سامنے آئے، وہ بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایس سی سی پی کے چیئرمین کے خلاف کیس رجسٹر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے خبریں پہلے ہی آ گئی تھی کہ ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے اس نے ظفر حجازی کو اس معاملے کا ملزم مرتکب قرار دیا ہے، اور اسی لحاظ سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکومت کے لیے ایک بلو ہوگا، کیونکہ ظفر حجازی پہ جو الزام ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑی سنگین الزام ہے کہ انہوں نے اس پورے معاملے میں اپنی پوزیشن کو استعمال کیا، اور اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ان کے خلاف ایک اعترافی بیان بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور وہ جس کی بنیاد پہ یہ حکومت کا کیس جو ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہوا ہے، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا بلو ہے جو کہ حکومت کو لگا ہے اس حوالے سے، کیونکہ اب خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے ایف آئی اے کی رپورٹ پر کہ ان کے خلاف اب مقدمہ درج کر لیا جائے، مقدمہ درج کر لیا جائے۔ یہ کہیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑا بلو ہے، تو اپوزیشن یقینی طور پر اس کو بھی فالو کرے گی، اور پھر یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ کن کے احکامات پر یہ ساری ٹیمپرنگ ہوئی، تو اس سے بھی ایک بڑا دھچکا ہے حکومتی کیمپ کو، ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی جانا جائے گا، یہ تو تحقیقات میں جانا جائے گا، اور پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے وہ اپنی کیا پوزیشن رکھتے ہیں حجازی صاحب، وہ خود ان کا کیا موقف سامنے آتا ہے، کیونکہ جب تک کہ ان کا موقف سامنے نہیں آئے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن خاص طور پہ اس سوال کے حوالے سے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ کیا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو ابھی جب حجازی صاحب کے خلاف کیس درج ہوگا، ان سے تحقیقات ہوگی، پھر ہی سامنے آئے گا۔ لیکن اب تک حجازی صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کو جو ایس سی سی پی کے اندر ایک سیاست ہے اس کی بنیاد پر، یا دھڑے بندی ہے اس کی بنیاد پر، ان کے ماتحت جو آفیشلز ہیں انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے اور ان کو اس میں ڈریگ کیا ہے۔ ان کا اس چیز سے کوئی
ताल्लुक नहीं है बकौल उनके, और वो कहते हैं कि ये मामले में उनको ड्रैग किया गया। जब तहकीकात होगी फिर इस हवाले से देखा जाएगा कि आगे जाके सही, जब तहकीकात होंगी तो फिर देखा जाएगा कि इस हवाले से आगे क्या हो रहा है। कामरान खान साहब, मरियम नवाज ने अभी ट्वीट भी किया है, कहा है कि शरीफ फैमिली पर सबूत ना देने का इल्जाम लगाने वाले देख लें, आज सुप्रीम कोर्ट में सबूतों की ट्रॉली देख लें। शरीफ फैमिली के कारोबार के 1960 से अब तक की तफसीलात पेश कर दी गई हैं। क्या कहेंगे इस ट्वीट पर आप? जी, ये ट्वीट वो सामने जो नजर आ रहा है वो हम भी देख रहे थे, उसमें एविडेंस लिखा है, और एविडेंस का मतलब ये है कि एक जानिब तो वो एविडेंस भी होगा, मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ, जो कि शरीफ खानदान की जानिब से दिया गया, और हो सकता है कि कुछ एविडेंस वो भी हो जो कि JIT ने खुद इस सिलसिले में जमा किया हो। तो ये जो ट्रॉली में 2 ट्रॉलीज में बैग गए हैं, तो हम ये जरूर समझ सकते हैं कि इस केस से मुताल्लिका दस्तावेज़ात हैं, लेकिन शायद हम ये अस्यूम नहीं कर सकते कि तमाम का तमाम जो है इसका ताल्लुक उस सबूत से है जो शरीफ खानदान की जानिब से दिया गया। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि इसमें कसीर तादाद में वो दस्तावेजात हो जो शरीफ खानदान की जानिब से पेश किए गए हों, लेकिन अभी फिलहाल ये कह देना कि ये सिर्फ इसी हवाले से है, तो मैं समझता हूँ कि ये कुल सबूत होगा। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा ज़कीम, आप देख लें कि ये आई एम श्योर कि ये 100-200 किलो शायद दस्तावेजात हैं जो गई हैं, और जाहिर है कि इसका जायजा लेने के लिए और इसको समझने के लिए भी वक्त चाहिए होगा, इसको पढ़ने के लिए भी वक्त चाहिए होगा। तो जिस तरह से खान साहब, जिस तरह से आप वक्त की बात कर रहे हैं और इस बॉक्स को देखा भी जा सकता है, आप अपने प्रोग्राम में भी बार बार इस मामले को उठाते रहे कि ये एक लंबी कानूनी जंग है। आज सिर्फ ये रिपोर्ट पेश हो रही है, लोग गो के इसको फैसला कोर्ट कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक जा सकते हैं मामलात, और ये क्या ख्वाजा आसिफ की बात दुरुस्त साबित हो सकती है कि लोग ये बात भूल जाएंगे? जी, ये भूलने वाला केस तो नहीं है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी वो तो पहले ही इररेलेवेंट हो चुकी है, क्योंकि ये केस भूला नहीं जा रहा, बल्कि ये केस ऐसा बन रहा है जो तारीख पे अपने अनमिट नकूश छोड़ रहा है। तो ये अभी ये इसमें जाहिर है कि ये केस अभी चलेगा। आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या रवैया होता है। ये सारा सबूत जो हम देख रहे हैं सामने, ये सारा जो है ये सामने आएगा। ये ऑपोजिशन के पास भी, यानी कि जो रिस्पॉन्ड खासतौर पे जो पिटिशनर्स हैं, इमरान खान, शेख रशीद, सिराजुल हक वगैरह, उन तक भी जाएगा, और ये फिर मटेरियल जो है जो उनके खिलाफ, यानी कि शरीफ खानदान के खिलाफ है, वो इनके वकला के पास जाएगा। तो गुमान यही है कि एक अदालती मरहला है जो कि आगे आ रहा है, और फिर उसमें आगे जाके फिर देखना ये है कि वो अदालती मरहला है, और अब देखना ये है कि आगे किस तरफ जाते हैं मामला। बहुत शुक्रिया कामरान खान।